الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبح سورہ فاتح شریف ہم نے تلاوت کی اور اس کا ترجمہ پڑھا۔ نماز کی ابتدا کے بارے میں تھا ثنا کے بعد سورہ فاتح شریف پڑھی جائے گی، اس کا ترجمہ کیا۔ سورہ فاتح شریف ختم ہوتے ہی آمین کہتے ہی آپ بسم اللہ شریف پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ فاتح شریف سے پہلے آپ اعوذ باللہ تعوذ، بسم اللہ تسمیہ شریف یہ دونوں پڑھیں گے، پھر سورہ فاتح شریف پڑھی جائے گی۔ سورہ فاتح شریف کے بعد جب آپ اگلی صورت میں لائیں گے اس وقت اعوذ باللہ نہیں پڑھی جائے گی، صرف بسم اللہ شریف پڑھی جائے گی اور دوبارہ اگلی صورت شروع ہو جائے گی۔ قرات شروع کرتے وقت اعوذ باللہ تعوذ پڑھنا یہ واجب ہے، تسمیہ پڑھنا مستحب ہے، کیونکہ خود قرآن پاک کے اندر وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب تو قرآن پاک کی تلاوت شروع کرنے لگے تو پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، اس لیے حکم قرآنی کے مطابق یہ پڑھنا واجب ہے، بسم اللہ شریف پڑھنا مستحب۔ اب تلاوت چل رہی، اس کے درمیان میں جب اگلی صورت آئے گی تو درمیان میں بسم اللہ شریف پڑھی جائے گی۔ ہم نے بسم اللہ شریف پڑھی اور پھر جب ہم تیسری رکعت کے بعد پھر دوبارہ اپنا پہلی کرنے کے بعد دوسری کے لیے کھڑے ہوں گے تو پھر بھی فاتح شریف سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھی جائے گی۔ سورہ اخلاص شریف عام عرف عام میں پڑھی جاتی ہے، اس لیے اسی کا ترجمہ کر دیتے ہیں۔ قل هو اللہ احد، کیا بولیے؟ قل هو اللہ احد، قل، یہ ڈنڈے والے کاف کے ساتھ اگر قل پڑھیں گے نا تو معنی اس کے تبدیل ہو جائے گے۔ یہ قا ہے، قا، قل، قل، کل، کل، کل نہیں، کل دو معنوں میں آتا ہے، کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، ہاں جی، کلو میں نے کھاؤ، اور ایک کل آتا ہے تمام، کلھا وآدم الاسماء کلھا، تو ایک کل آتا ہے سب کے معنی میں، ایک کل آتا ہے کھانے کے معنی میں، یہ دونوں استعمال ہوئے قرآن پاک کے اندر۔ تو یہاں پر قل، کل نہیں کہا جائے گا، قل هو اللہ احد، تم فرماؤ وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے۔ عام عرف عام میں جو ترجمہ کیا جاتا ہے وہ ہے اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے وہ اللہ ہے جو یکتا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ عرف عام میں ترجمہ جو عام روٹین میں کیا جاتا ہے اللہ سب سے بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، جو اس کا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ عرف عام میں اس کا ترجمہ کیا کیا جاتا ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہی پیدا کیا گیا۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ اس کے جوڑ کا کوئی، اعلیٰ حضرت نے کہا نہ اس کے، اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر، عام روٹین میں اس کا یہ ترجمہ کیا جاتا ہے۔ نماز کا ترجمہ یاد کرنے کا فائدہ یہ ہوگا آپ کو کہ جب جب آپ یہ الفاظ ادا کرتے جائیں گے تو اس کے معنی بھی آپ کے ذہن میں بیٹھتے جائیں گے۔ قرآن پاک اگر آپ بغیر سمجھے کے، بغیر ترجمے کے پڑھتے ہیں تو آپ کو ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ملیں گی، لیکن اگر آپ اس کا ترجمہ بھی جانتے ہیں تو اب نیکیاں 20 ہو گئیں۔ صرف ترجمہ جاننے کے ساتھ آپ اس کی تفسیر بھی جانتے ہیں کہ کس موضوع پہ بات ہو رہی ہے، کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اس کی تھوڑا ہاؤ بھی ہے، تو اب ایک حرف کے بدلے 30 نیکیاں آپ کو ملیں گی، یعنی آپ کا لیول اور آپ کا جو ثواب ہے وہ اور بڑھتا چلا جائے گا۔ یہ نہیں کہ قرآن پاک بغیر ترجمے کے پڑھنا بیکار ہے معاذ اللہ، یا اس کا فائدہ کوئی نہیں، قرآن پاک کا ہر صورت میں فائدہ ہے۔ آپ سادی تلاوت بھی کریں گے تو آپ کو پھر بھی اللہ اس کا اجر عطا فرمائے گا، آپ ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے اور زیادہ ثواب مل جائے گا، آپ سمجھ کے پڑھیں گے اور زیادہ ثواب مل جائے گا، یعنی یہ خیر ہی ہے، جتنی آپ کرتے جائیں گے پڑھتے جائیں گے اس کو آپ کو خیر ہی ملتی جائے گی جب یہ ایک رکعت مکمل ہو گئی۔ ٹھیک ہے جی، اب اللہ اکبر کہتا ہوا رکوع میں جائے، گھٹنوں کو ہاتھ سے پکڑے اور اس طرح کے ہتھیلیاں گھٹنے پر ہوں اور انگلیاں خوب پھیلی ہوئی ہوں،
نہ یوں کہ سب کی انگلیاں ایک طرف اور نہ یوں کہ 4 انگلیاں ایک طرف اور ایک فقط انگوٹھا ایک طرف، اور پیٹھ بچھی ہو، ٹھیک ہے نا جی، اور سر پیٹھ کے برابر ہو، ایسے سیدھا ہو، اونچا نیچا نہ ہو، اور کم سے کم 3 بار سبحان ربی العظیم یہ پڑھے۔ سبحان میں نے پاک، ربی میرا رب، رب میں نے پروردگار پالنے والا، ہاں جی، اور العظیم عظمت والا۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ ہوگا سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا پروردگار جو بڑی عظمت والا ہے، بہت بڑی العظیم معرف باللام ہو گیا، بہت بہت، یعنی کہ اس سے اوپر والی کوئی چیز نہیں، سپرلیٹو ڈگری آ گئی۔ یہ جامع ترمذی کے اندر الفاظ موجود ہیں جی، اور اس کے بعد ہم کھڑے ہوں گے تو امام کیا کہے گا؟ سمع اللہ لمن حمدہ، سمع سن لیا، لمن جس نے، حمدہ تعریف کی۔ بامحاورہ اس کا ترجمہ ہوگا سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے اس بندے کی بات سن لی جس نے اس کی تعریف کی۔ یہ صحیح مسلم شریف کے الفاظ ہیں۔ اور آپ لوگ کیا کہیں گے؟ ربنا لک الحمد، ربنا لک الحمد، ٹھیک ہے جی، ربنا اے ہمارے پروردگار، لکا تیرے لیے ہے، الحمد تمام تعریف، ربنا لک الحمد اے ہمارے پروردگار تمام تعریفیں تیرے ہی لیے، حقیقی عظمتیں، تعریفیں، سب بلندیاں، سب بڑائیاں، سب تکبر میرے مالک کے لیے سب۔ پچھلا شخص ربنا لک الحمد کہے گا، امام صاحب سمع اللہ لمن حمدہ کہیں گے، پھر اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں جائے، یوں کہ پہلے گھٹنے زمین پر رکھے، پھر دونوں ہاتھ اور دونوں ہاتھوں کے بیچ میں سر رکھے، نہ یوں کہ سر صرف پیشانی چھو جائے کہ ناک کی نوک لگ جائے، بلکہ پیشانی اور ناک کی ہڈی جمائے، اور بازوؤں کو کروٹ اور پیٹ کو رانوں اور رانوں کو پنڈلیوں سے جدا رکھے، اور دونوں پاؤں کی انگلیوں کے پیٹ قبلہ روج میں ہوں، ہتھیلیاں بچھی ہوئی ہوں، انگلیاں جو ہے وہ قبلہ کو ہوں، اور کم از کم 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے، سبحان میں نے پاک ہے ہر عیب سے، ہر کجی سے، ہر کمزوری سے، ہر قسم کے عیب سے۔ جھوٹ بولنا یہ کمال ہے یا عیب ہے؟ بولیں عیب ہے نا، تو اللہ جھوٹ بولنے سے بھی پاک ہے۔ بعض کتابوں میں آپ کو ملے گا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پر قادر ہے، تو کہتے ہیں اللہ جھوٹ بولنے پہ بھی قادر ہے۔ اور اللہ کے بندے کیا ہو گئے؟ عیب ہے، جھوٹ بولنا عیب ہے، ہمارے معاشرے میں ہی عیب ہے۔ ہم گندے سے گندے آدمی کو بھی کہتے ہیں تو جھوٹا آدمی، چل تیری بات کوئی، تو ایسی قدرت اللہ کے اندر ماننا بھی یہ بھی عیب ہے۔ تو میرا مالک ہر عیب سے پاک ہے، کوئی اس کا قول بالکل سچا ہے، صدق اللہ العظیم، اس کا قول ہر بات سچی ہے، یہ جھوٹ بولنا عیب ہے، وہ میرا مالک عیب سے پاک ہے۔ سبحان ربی میرا پروردگار الاعلیٰ جو بلند تر ہے، الاعلیٰ، ہاں جی، یعنی بلندیاں جہاں پر ختم ہوتی ہیں وہاں سے میرے پروردگار کی عظمت شروع ہو رہی ہے۔ سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا پروردگار جو بلند تر ہے، ٹھیک ہے جی، یہ ابو داؤد شریف کے الفاظ ہیں۔ اور یہ کہتا ہوا اللہ اکبر کہتا ہوا پھر جلسے کے لیے ایک سجدے سے دوسرے سجدے کے درمیانی وقت کو جلسہ کہتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سجدوں کے درمیان در ذیل دعا مانگتے تھے، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے عافیت دے، مجھے ہدایت پر قائم رکھ، اور مجھے روزی عطا فرما۔ یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، ٹھیک ہے جی، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی۔ یہ اگر آپ کو وقت ملے تو آپ پڑھیں، بالکل پڑھیں، ٹھیک ہے نا، یہ دعا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ پھر انشاءاللہ تعالی العزیز یہاں پر ایک سجدہ مکمل ہوگا، صبح انشاءاللہ زندگی رہی تو میں پھر دوسرے سجدے سے عرض کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے حضور کے طریقے کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔